ہر انسان کے ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایمبیشنز ہوتے ہیں, بہت کچھ وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. کیسے ان کو اچیو کیا جائے, کیسے ریزولوشنس کو میٹ کیا جائے انشاءاللہ. بیفور دیٹ میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ وی ڈونٹ سیلیبریٹ نیو ایئرز, وی ڈونٹ سیلیبریٹ فیسٹیولس. ہمارے اسلام میں 2 ہی سیلیبریشنز ہیں, عیدین, عید الاضحیٰ, عید الفطر. ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو وی آر ناٹ کورنگ دس ٹاپک ان سیلیبریشن آف اے نیو ایئر اور سم تھنگ. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی امیٹیشن کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے. سو اور قوم کی امیٹیشن کرنا بھی جنرل معاملات کے حوالے سے نہیں ہے. فار ایگزامپل اف آئی ویئر اے جیکٹ اور اے واچ اور اے کیپ, یہ کسی قوم کی مشابہت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہیومنس کا ایک جنرل ڈریس ہے. کوئی ثوب پہنتا ہے, کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے, کوئی وہ لنگی اور شرٹ پہنتا ہے, ڈفرینٹ ڈریسز ہیں. من تشبہ بقوم سے مراد وہ ہے کسی قوم کے سرٹن ریچولز اور فیسٹیولز جو وہ قوم کے مشہور ہوں. فار ایگزامپل کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے, ان کو اگر کوئی مسلم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو یہ ہے امیٹیشن میں آتا ہے. تو وائی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو ایئر, رائٹ؟ ویسے تو اسلام کا جو کیلنڈر ہے وہ تو شروع ہوتا ہے محرم سے, ٹھیک ہے, اور ہم جو اپنی جو اسلامک پریکٹسز ہیں وہ سب اسلامک کیلنڈر سے کرتے ہیں. یعنی ہم جو روزے رکھتے ہیں اور رمضان میں رکھتے ہیں, ہم کسی اور جنوری فیبری میں نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے مختلف جو حج کے ایام ہیں وہ مخصوص ہیں. ہم صرف چونکہ ایک ڈیٹ چینج ہو رہی ہے, ایک سال چینج ہو رہا ہے, اس مشابہت سے, اس مناسبت سے کہ جیسے ہماری آپس میں میٹنگز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, وہ چونکہ پاکستان میں یہ کیلنڈر فالو کیا جا رہا ہے, تو سنس اے ڈیٹ از چینجنگ, اے ایئر از چینجنگ, تو ہم اس حوالے سے اپنا ذرا انالیسز کریں گے, اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے پچھلا جو سال گزرا, جس کیلنڈر کو ہم پاکستان میں فالو کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے ہم کیا کچھ اچیو کیا, اور ہم فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں, ہم کس طرح سے اپنے گولز کو, ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے. ہم اپنا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہم جان لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم لاسٹ ایئر کتنے پروڈکٹیو تھے, اور اس سال ہم کتنی پروڈکٹیوٹی لیول کو اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹاپک بیکاز نیو ایئرز ایو از اے بلیسڈ ایو آف سم تھنگ. الحمدللہ محرم اور صفر ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور جنوری فروری مارچ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو ہم صرف اس مناسبت سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ڈیٹ چینج ہو رہی ہے. ناؤ ہم سب اٹس اے ہاٹ ٹاپک, پیپل میک نیو ایئر ریزولوشنز اسٹارٹ ایئر میں. آئی وڈ سجیسٹ یو ناٹ ٹو ویٹ فار دا 1st January اینڈ انجوائے رائٹ ناؤ کہ 2 دن رہ گئے ہیں, 3 دن رہ گئے ہیں, 4 دن رہ گئے ہیں, ابھی انجوائے کر لیتے ہیں. نو, ڈونٹ ویٹ. دوز ہو ویٹ فار دا 1st January they end up failing all their new year resolutions by February. Researchers کہتی ہیں کہ only 8% of the resolutions succeed and more than 80% of the new year's یعنی resolutions جو انسان ارادے کرتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں by February. اور جو بیچ کے ہیں کچھ, وہ کچھ کبھی فیل ہو رہے ہیں, کبھی اچیو کر پا رہے ہیں. سو دے آر ان دا مڈل. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ وائی ڈو سم پیپل سکسیڈ از بیکاز دیر آر ویری فیو پیپل ہو میک ریزولوشنز آن ڈیلی بیسز, ایوری ڈے, ایوری منتھ. سکسیزفل پیپل ڈونٹ میک ریزولوشنز ایوری ایئر. سکسیزفل پیپل میک ریزولوشنز ایوری ڈے اینڈ ایوری ایئر. سو وی نیڈ ٹو میک آر ریزولوشنز ایوری ٹائم وی ویک اپ ان دا مارننگ. ہمارے دن کے ٹارگیٹس اور گولز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. مسلمز کبھی بھی ایڈ ہاک بیسس پہ لائف نہیں گزارتے کہ ہاں جی آج اٹھ گئے ہیں, چلو پیدا ہو ہی گئے ہیں تو زندگی گزار لیتے ہیں, چلو اب زندگی مل ہی گئی ہے تو آج دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے لائف میں. نہیں. وی پلان فار 1000 years بٹ لیو ایز اف وی آر گوئنگ ٹو ڈائی ٹو نائٹ. سو یہ مسلمانوں کی ایک بڑی یونیک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں دی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ سکسیزفل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ورک کرتے ہیں. دے ورک ریئلی ہارڈ اینڈ میک پلانز اینڈ گولز ان دیئر لائفز کہ وہ کس طرح سے اس کو اچیو کریں گے جو انہوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں. لیٹ می شیئر سم اسٹوریز ود یو. عبد الرحمن بن ابی زناد کہ اپنے فادر سے نریٹ کرتے ہیں کہ ان کے فادر نے کہا کہ میں مکہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا, اور حجر اسماعیل یعنی وہ جگہ جہاں پہ جو حتیم جس کو ہم بولتے ہیں, حتیم میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے,
3 بھائی اور ایک دوست. ایک تھے عبداللہ بن زبیر, ایک تھے مصعب بن زبیر, اور ایک تھے عروہ بن زبیر. یہ 3 بھائی ہیں, عبداللہ بن زبیر, مصعب بن زبیر اینڈ عروہ بن زبیر. اور ان کے ساتھ ان کے بڑے بیسٹ فرینڈ, بڑے بیسٹی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چاروں بیٹھے ہوئے گپ شپ مار رہے ہیں اینڈ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لائف میں کیا پلانس ہیں, واٹ ڈو یو ایم. اور ہر کوئی آپس میں بڑی ایک انٹیمیٹ اور بڑی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں کہ واٹ از یور پلان ان لائف, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. سو عبداللہ بن زبیر سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے خلیفہ, یعنی خلیفۃ المسلمین. مصعب بن زبیر نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دا گورنر آف عراق, ولی العراق, اور آئی وانٹ ٹو میری عائشہ بنت طلحہ اینڈ سکینہ بنت حسین. ٹھیک ہے, یہ دونوں میں کام کرنا چاہتا ہوں. عروہ بن زبیر نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسکالر, آئی وانٹ ٹو بیکم اے اسکالر. اینڈ عبداللہ بن عمر نے کہا, جب ان سے پوچھا عبداللہ بن عمر what do you want to do in life, what do you want to achieve, he said کہ فَأَمَّا أَنَا فَيَرْجُ اللَّهَ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. As for me, میں امید کرتا ہوں اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا. Now عبد الرحمن بن ابی زناد کے فادر بیٹھے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبد الرحمن سے, عبد الرحمن I saw each and every one of them in their life. انہوں نے زندگی گزاری, they lived a kind of lifestyle, they worked hard with the توفیق of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. عبداللہ بن زبیر جنہوں نے کہا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں, he became خلیفہ for some time, اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. مصعب بن زبیر he became the governor of Iraq. He married Aisha bint Talha and Sakina bint Hussein. And Urwa bin Zubair, he became the top scholar of Medina as he wanted. And as for Abdullah bin Umar, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات عطا کریں گے اور داخلہ کر دیں گے. You know, they were people, when they planned something, they worked really hard to achieve it. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, ان کو دیکھ لیں آپ, چھوٹے سے بچے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ اسٹوڈنٹس آف نالج بیٹھے ہیں اور نالج گین کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ قال ان لی نفسی تواقع او ان لی نفسا تواقع, کہ I had an ambitious soul. میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں ڈریم کرتا تھا, اس کو پانے کے بعد مزید بڑے خواب دیکھتا تھا اور مزید بڑے کام کرنے کو سوچتا تھا. تو میری بڑی ایمبیشیس اور بڑی کریجیس اور بریو سول میں نے پائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سو میں جب لوگوں کو مسجد نبی میں نالج گین کرتا ہوا دیکھتا تھا, تو آئی وانٹڈ ٹو بیکم اسٹوڈنٹ آف نالج. سو آئی ورکڈ ریئلی ہارڈ اینڈ آئی بیکیم ون. کہتے ہیں جب میں بڑا ہوا, جوان ہوا, تو آئی سو فاطمہ بنت عبد الملک. کہتے ہیں مجھے دل چاہا کہ میں اس پرنسس سے اس سے شادی کروں, شہزادی سے. تو کہتے ہیں کہ آئی ورکڈ ریئلی ہارڈ اینڈ آئی گاٹ ہر, میری شادی ہو گئی اس سے. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بیکم دا گورنر آف عراق, تاکہ میں مدینہ میں جسٹس کو قائم کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جسٹس کو قائم کیا تھا. اینڈ آئی بیکیم دا گورنر آف عراق. And then I wanted to become a Khalifa. Everyone wants to become, a Khalifa. But these are people who had a few traits جن کے بارے میں ہم کچھ دیر بعد ذکر کریں گے. And he said by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, I became the Khalifa. حالانکہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا لسٹ میں نام نہیں تھا. It was very rare کہ وہ خلیفہ بنے. تو یہ جب اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں, جب when he was a Khalifa, تو انہوں نے کہا you know what, you became the Khalifa right now and you are the Khalifa, what do you want now, what's your plan, آپ کیا سوچتے ہو. He said now I want Jannah. اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کیے ہوں گے. امام نووی رحمہ اللہ چھوٹے سے بچے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی حدیثی کتاب لکھوں جو کہ بیسک سی ہو اور لوگوں میں عام ہو جائے وہ, یعنی میں لوگوں تک اللہ کے نبی کی احادیث کو پھیلا دوں. سو ہی روٹ 40. اور یاد سبحان اللہ یہ 40 وہ کتاب ہے. بہت سارے علماء نے 40 لکھی, کتنی 40 احادیث پلس بہت سارے لوگوں نے علماء نے لکھی. لیکن آپ دنیا کے جس جگہ پہ بھی چلے جائیں, کسی آپ دور سے دور آئلینڈ میں چلے جائیں, وہاں پہ مسجد میں آپ دیکھیں گے 40 نبویہ پڑھی ہوگی.
کہتے ہیں میں نے وہ لکھی، اور کہتے ہیں جب میں بڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ تو بیسک لیول کی تھی، کچھ میڈیم کلاس آف لوگوں کے لیے، یعنی جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہوتے ہیں، کچھ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی کتاب لکھوں. سو ہی روٹ ریاض الصالحین. اینڈ دین ہی وانٹیڈ ٹو رائٹ سم مور اسٹاف، جو کہ تھوڑا سا بڑے لوگوں کے لیے لکھوں جو لوگ مزید نالج گین کرنا چاہتے ہیں. سو ہی روٹ شرح صحیح مسلم، اینڈ ون آف دا بیسٹ شروحات آف صحیح مسلم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا مقام اور کیا ول پاور دی تھی، اللہ اکبر. ایسی ول پاور کہ وہ جو ارادہ کیا تھا اللہ کی توفیق سے اور ہمت سے، علو الہمہ یعنی ایکسٹینسو لیول آف کریج اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ ہمت اینڈ ڈیڈیکیشن اینڈ کنسسٹنسی، اللہ کی توفیق سے وہ اچیو کر پائے. اور آپ سبحان اللہ، اف یو گو ٹو اینی ریئر پلیس جہاں پہ کچھ اینیملز یا کچھ برڈز یا کچھ ریپٹائل بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہوں گے، بیکاز دے کی ناٹ ریچ دیئر، اینڈ یو گو ٹو دیٹ مسجد، اور آپ وہاں پہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو 40 یا ریاض الصالحین مل جائیں گی، بیکاز دے ہیڈ سنسیئر اینڈ پیور انٹینشنز ایز ویل. سلطان محمد فاتح، ان کی ماں ان کو ساحل سمندر پہ لے کے جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا وہ دیکھ رہے ہو وہ دور لائٹس میں نظر آ رہی ہیں؟ کہتے ہیں جی ماما. وہ کس شہر کی لائٹس ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں. کہتی یہ کانسٹینٹینوپل ہے، قسطنطنیہ ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ فتح ہوگا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ستفتحون قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش. تم لوگ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرو گے، اور کیا امیر ہوگا وہ امیر، اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. جب انہوں نے یہ سنا، اور یہ بہت چھوٹے سے تھے، اور ایون اپنے شیخ کی موجودگی میں بھی 10 سال کے تھے، انہوں نے حدیث کو سنا تو ارادہ کیا کہ وہ شخص میں آؤں گا. اینڈ ہی بیکیم دیٹ پرسن باذن اللہ تعالی. سلطان محمد الفاتح، سلطان یعنی کنگ محمد اوپنر آف کانسٹینٹینوپل. اینڈ ہی ورک ریئلی ہارڈ. 10 سال کی عمر میں ارادہ کیا، 19 سال کی عمر تک کام کیا، 9 سال ایفرٹ کی، اینڈ بیکیم اے کنگ. 3 سال مزید ایفرٹ کی اور فوج تیار کی، جسٹ ٹو ایکٹ آن دس حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک حدیث ان کی زندگیوں کو چینج کر دیتی تھی، ایک ایک اسٹیٹمنٹ ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی تھی. جیسے امام برزالی نے امام غزالی کو بولا کہ ان خطک یشبہ الخط المحدثین، کہ غزالی یعنی امام برزالی امام غزالی کے استاد ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ محدثین کی رائٹنگ سٹائل سے ملتا ہے. اور اس اسٹیٹمنٹ نے ان کی زندگی کو بدل دیا. نہیں بیکیم ون آف دا محدث. امام اسحاق بن راہوے امام بخاری کے استاد ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے عام سی محفل میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور سامنے لوگ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں لو جمعتم کتابا مختصرا للصحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ایک کتاب ایسی جمع کرے، ایک کتاب ایسی لکھے جس میں تمام اللہ کے نبی کی احادیث آتھینٹکلی موجود ہوں. امام بخاری کی لائف بدل گئی اس اسٹیٹمنٹ کو سن کے. اینڈ ہاؤ مینی ٹائمز ڈڈ وی لسن ٹو سم بگ اسٹیٹمنٹس ان لائف اینڈ وی نیور چینجڈ. ارادہ تو کیا مگر کبھی چینج نہ ہو سکے. یس اٹ از دا توفیق آف اللہ سبحانہ وتعالی، نو ڈاؤٹ، بٹ اٹ از این ایٹیٹیوڈ. یاد رکھیں یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، یہ کریج کی بات ہے، یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے. I don't see anyone standing up and conquering the half of the world, right? It's all about the attitude and personality that matters. اور ہم لوگوں کے انفارچونیٹلی گولز ہے ہی نہیں. گولز ہونا تو دور کی بات، ان کو نہ اچیو کر پانا دور کی بات. ہمارے گولز ہیں ہی نہیں. ہمارا تو ایڈ ہاک بیسس پہ دن چلا ہوتا ہے کہ چلو وہی، جیسے میں نے کہا کہ اب پیدا ہو ہی گئے ہیں تو زندگی کو جی لیتے ہیں. سو وی اوپن نیٹ فلکس اینڈ واچ، ہاں جی کون سی IMDb پہ موویز کی ریٹنگ چل رہی ہے تو موویز دیکھنا شروع کر دی. کبھی اسکوئڈ گیم لگا لی، کبھی گیمنگ شروع کر دی، کبھی PUBG، کبھی فورٹ نائٹ، کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں. اسپائڈر مین آ گئی تو اسپائڈر مین دیکھ لی. بس بیٹھے ہیں ایڈ ہاک بیسس پہ کہ مسلمز آر نیور لائک دیٹ، نیور لائک دیٹ.